اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تاثیر کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث کو نازل فرمایا ہے، جو کہ ایک کتاب ہے، متشابہہ مشابہ ہے، مثانیہ بار بار دہرائی جانے والی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، پھر اخیر میں ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اس کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے قرآن کو احسن الحدیث کہا ہے، سب سے بہترین حدیث۔ متشابہا مثانیہ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں اعجاز اور بلاغت کے اعتبار سے، حسن کلام کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا شروعاتی حصہ معجزہ ہے، خوبصورت ہے، بلیغ ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو ہر اعتبار سے اچھا ہے، اور اخیر میں ایسا نہ ہو۔ پورا قرآن حسن سے بھرا ہوا ہے، اور پورے قرآن میں اعجاز و بلاغت اور حسن معانی موجود ہیں۔ مثانیہ، یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس کے اندر جو واقعات اور قصص ہیں، اس میں جو احکام ہیں، یہ بار بار قرآن کریم میں دہرائے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ دیا گیا تو پھر آگے کہیں نہیں ہے۔ بار بار اللہ نے کئی جگہوں پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں، پرانے قوم کے لوگوں کے حوالے سے گفتگو اللہ نے کی ہے۔ سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ورنہ پورا قرآن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ یہاں پر وجہ استشہاد یہ ہے، کتابا متشابہا مثانیہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں کے مشابہ بھی ہے اور بار بار دہرائی جانے والی کتاب بھی ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کو مثانی کہا گیا، یہ چیز یاد رکھیں۔ اس کے بعد سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ بار بار دہرائی جانے والی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ وہ 7 آیتیں کون ہیں؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول بات یہ ہے جو کہ حدیث سے بھی مؤید ہے
7 آیتوں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا ایک اہم جز ہے، بلکہ قرآن کا سب سے معنی خیز خلاصے والی صورت اگر کہا جائے تو سورہ فاتحہ، اسی لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی جس میں 7 آیتیں ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دیا، بار بار پڑھی جاتی ہیں کیونکہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو بار بار پڑھی جاتی ہے، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا۔ ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ کامن ہے، مثانی، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کی جو صورتیں ہیں ٹوٹل 114 صورتیں قرآن کریم میں ہیں۔ 114 صورتوں میں ایک صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں نہیں ہے، جسے ہم سورہ توبہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پورے قرآن میں ٹوٹل 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں۔ وہ اس لیے کہ سورہ نمل کے اندر شروعات میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا تذکرہ ہے، جس خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی تھی، وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس لیے 114 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں اس کو ہمارے اسلاف نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ جو تقسیم ہے پڑھنے کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ پہلا حصہ، پہلی قسم ہے سبع طوال، یعنی قرآن کی 7 بڑی بڑی صورتیں، اور دوسرا حصہ ہے معین، قرآن کی وہ صورتیں جس کی تعداد، آیتوں کی تعداد جس میں 100 یا 100 کے آس پاس ہے یا 100 سے تھوڑی زیادہ ہے، اور تیسرا حصہ ہے مثانی، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی آیت میں ہوا، مطلب وہ صورتیں جس کی آیتیں 100 سے کم ہیں، اور چوتھا حصہ ہے مفصل۔ مفصل کا مطلب ایسی صورتیں کہ جن کے بیچ میں فصل بہت زیادہ ہے، یعنی مختصر صورتیں ہیں، ایک صورت ختم ہوئی پھر فصل آ گیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسری صورت، پھر تھوڑی دیر کے بعد ختم، پھر فصل آ گیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 4 حصے میں قرآن کریم کی صورتوں کو بانٹا گیا ہے، یہ چاروں حصے کی تقسیم حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ چنانچہ واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت مکان التوراۃ السبع، تورات کے بدلے میں 7 بڑی صورتیں مجھے عطا کی گئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تورات ایک آسمانی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تورات کے بدلے میں 7 بڑی صورتیں مجھے عطا کی گئی ہیں۔ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، اور زبور کے جگہ پر بدلے میں مجھے وہ صورتیں عطا کی گئی ہیں جن کی تعداد 100 یا 100 سے کچھ زائد ہے۔ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اور انجیل کی جگہ پر اس کے بدلے میں مجھے وہ صورتیں عطا کی گئی ہیں جن کی تعداد 100 سے کم ہے۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور مفصل صورتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مجھے باقی نبیوں پہ فضیلت بخشی ہے، یعنی یہ مفصل صورتیں پرانی آسمانی کتابوں میں نہیں ہیں، اس کا چیپٹر الگ ہے، یہ صرف اور صرف قرآن کریم میں موجود ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ یہ مفصل صورتیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام و مرتبہ بڑھایا۔ یہ حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب المعجم الکبیر میں بھی ہے، جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں 1480 نمبر پہ کوٹ کیا ہے، اور درجے کے اعتبار سے حدیث حسن ہے۔
اس حدیث میں پورے قرآن کی صورتوں کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا. ایک سبع طوال، دوسری میئین، تیسری مثانی اور چوتھی مفصل. سبع طوال کون کون سی صورتیں؟ 7 بڑی بڑی صورتیں. اس میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ انفال اور توبہ دونوں کو ایک صورت مانا جاتا ہے. یہ 7 بڑی بڑی صورتیں. اس کے بعد میئین ہے جس میں آیتوں کی تعداد بتا دی گئی 100 یا 100 سے زائد، اور اس کے بعد مثانی جس میں آیتوں کی تعداد 100 سے کم ہے. اس کے بعد مفصل. اب مفصل جو اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، جو پرانی آسمانی کتابوں میں نہیں ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ اس میں مفسرین نے اختلاف کیا. راجح ترین بات یہ لگ رہی ہے کہ سورۃ الحجرات جو 26ویں پارے میں ایک سورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ الحجرات یا سورہ قاف، قاف والقرآن المجید، ان دونوں میں سے کسی ایک سے مفصل صورتوں کی شروعات ہوتی ہے اور قل اعوذ برب الناس پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. یہ پوری کی پوری صورتیں مفصل ہے. اب مفصل صورتوں کی 3 قسمیں ہیں. اس میں بھی لمبی لمبی صورتیں ہیں، اس میں بھی میڈیم صورتیں ہیں، اس میں بھی چھوٹی صورتیں ہیں. اسی لیے تینوں قسموں میں سے پہلی قسم طوال مفصل، دوسری ہیں اوساط مفصل اور تیسری ہیں قصار مفصل. طوال مفصل، مفصل میں بڑی بڑی صورتیں سورہ حجرات سے لے کر آپ تقسیم کریں سورہ نبا تک، ایک قول کے مطابق سورہ واللیل تک، اور دوسری جو میڈیم صورتیں جس کو اوساط مفصل کہتے ہیں سورہ نبا سے سورۃ الضحیٰ تک، یا پھر سورہ لیل سے سورہ بینہ تک، اور تیسری قصار مفصل سورہ ضحیٰ سے یا پھر سورہ بینہ سے قل اعوذ برب الناس تک. یہ قرآن کریم کی صورتوں کی تقسیم ہے جو کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے. اس پوری تقسیم کے اندر وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل جو ہے کہ مجھے مفصل صورتیں دے کر فضیلت دی گئی ہیں، یہ قابل غور ہے. آخر سورہ حجرات سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک یہ قرآن کی آخری جو صورتیں ہیں، یعنی 26ویں پارے سے شروع ہو کر 30ویں پارے تک، یہ وہ صورتیں ہیں جو پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ صرف اسی امت میں قرآن مجید کے اندر دی گئی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سارے نبیوں میں سب سے افضل بنایا، تو افضل بنانے کے لیے اللہ نے جو خوبی اور کوالٹی مجھے عطا فرمائی کتابی ناحیے سے، آسمانی وحی اور آسمانی کتاب کے ناحیے سے، وہ مفصل صورتیں عطا فرما کر مجھے تورات، انجیل، زبور، ان سب سے بھی زیادہ ہماری کتاب کو اللہ تعالیٰ نے افضل کتاب بنا دیا. انشاءاللہ الرحمن قرآن کریم کی دروس اور مختصر تفسیر کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے انتخاب کیا ہے انہی مفصل صورتوں کا، یعنی یہ صورتیں جو اس امت کی فضیلت کی وجہ بنی، جس کو ہمارے نبی فرماتے ہیں مجھے افضل بنایا گیا ان کو دے کر. تو انشاءاللہ مختصر تفسیر ہم دیکھیں گے ان صورتوں میں کیا کہا گیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے. تو ان مفصل کو بھی 3 حصے میں بانٹا گیا. تو سب سے اخیر سے ہم شروع کریں گے قصار مفصل سے، یعنی کہ سورۃ الضحیٰ سے قل اعوذ برب الناس پہلے والا حصہ پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا حصہ اوساط مفصل، پھر تیسرا حصہ پڑھیں گے. جب یہ پوری تقسیم ختم ہو جائے گی انشاءاللہ پھر دوسری قسموں کی طرف بڑھیں گے. یہ بتانے کا مقصد تھا. تو قرآن کریم کی یہ تقسیم جو بیان کی گئی، بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بھی بدعت ہے، حالانکہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے. اگر بدعت ہوتی تو اس کو حدیث رسول سے میں ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتا، بلکہ حدیث رسول میں وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ تورات کی جگہ پہ اس کے بدلے میں مجھے 7 بڑی صورتیں عطا کی گئیں، اور زبور کے بدلے میں میئین عطا کی گئیں، انجیل کے بدلے میں مثانی عطا کی گئیں، اور مفصل مجھے فضیلت کے طور پہ عطا کی گئی ہے.
اور ان کا ذکر قرآن کریم سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں بھی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے اللہ کے کلام سے جڑنے کی، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس سے متاثر ہونے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔